أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا مجیب یا مجیب یا مجیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آمين بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، تاجدار حرم شہنشاہ ارم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس ساری جماعت پہ لاکھوں سلام، ہے حسن و حسین عظمت پنجتن، ان کی روح امامت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، غوث عالم امام متقا دمقا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، خواجہ کائنات قبلہ عاشقاں، ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام، غوث عالم کی جا راحت عاشقاں، اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، تجھ کو حاصل ہوئی ہے سخی کی گلی، اے گدا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، ہے انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء، بحر جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام، ہم محشر میں جب ان کی آمد ہوا، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، غفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم، وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں جمع فرمایا، رب العالمین جل شانہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت گلشاہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے قبلہ انور سلیم بھائی کا گھر ماشاءاللہ سامنے ہے، تو ان کے یہاں ماہانہ 11ویں شریف ہوتی ہے، اس میں آنے کی سعادت ملتی ہے، لیکن ابھی کافی وقت ہو گیا، کسی نہ کسی مصروفیت یا مدرسے کی وجہ سے نہیں آ پاتا۔ بہرحال جو لوگ حضور غوث پاک کی 11ویں سجاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گھروں کو شاد و آباد رکھے۔ اور آج قبلہ ہمارے افضل قادری صاحب کی جو ہے توسل سے یہاں حاضری ہو رہی ہے، اللہ پاک بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کو قبول فرمائے اور زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ سے محفوظ فرما۔ جو لوگ یوں دعا کرتے ہیں یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی کیا عطا فرما؟ بھلائی عطا محفوظ فرما، یعنی جہنم سے محفوظ فرما۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت سے جتنا ہو سکے دن میں اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا ہے؟ مغز۔ اور کیا کوئی شخص بغیر مغز کے چل سکتا ہے؟ کوئی ایسا انسان ہے جو بغیر مغز کے زندہ رہ سکتا ہے؟ جو بغیر مغز کے چل سکتا ہے؟ جو بغیر مغز کے کام کر سکتا ہے؟ انسان، جانور، ان دونوں کے لیے زندگی جینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا مغز صحیح سلامت ہو۔ یعنی مغز اتنی اہم چیز ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ اگر ہم کسی دنیا دار کے پاس جائیں اور اس سے سوال کریں کہ فلاں چیز دے، فلاں چیز دے، فلاں چیز دے، جتنا سوال کریں گے اتنا بیزار ہونا شروع ہو جائے گا۔ مگر رب عز و جل جل شانہ کی شان یہ ہے کہ اس سے جتنا مانگو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اور اس سے مانگو وہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار۔ اور ہتھیار سے انسان کیا کرتا ہے؟ سامنے والے پر غلبہ حاصل کرتا ہے، اپنا کام منوا لیتا ہے، اور ہتھیار کے ذریعے جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو پورا کر لیتا ہے۔ تو فرمایا دعا مانگنے سے تمہارے کام بنیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ زیادہ سے زیادہ رب سے دعا کرنی چاہیے۔ اور کس طرح سے بزرگوں نے لکھا کہ اگر گھر میں نمک ختم ہو جائے تو آپ مارکیٹ جائیں، پیسے دیں، نمک لے لیں۔ نمک تو سستا سا آئٹم ہے، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے۔ نمک ہر انسان بآسانی استعمال کر لیتا ہے، چاہے غریب ہو امیر ہو، نمک اسے مل جاتا ہے۔ لیکن بزرگوں نے لکھا کہ اگر گھر میں نمک ختم ہو جائے تو اس کے لیے بھی رب سے دعا کرو، اللہ کریم نمک عطا فرما۔ یعنی دعا جتنی ہو سکے رب سے دعا مانگو۔ آج مشکل کیا ہے؟ آج مشکل یہ ہے کہ اگر ہماری ساتھ کاروبار نہ چل رہا ہو یا کسی وقت کاروبار میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کسی کی طبیعت ناساز ہو جائے، تو پھر ہم چکر لگاتے رہتے ہیں ڈاکٹر کے ہاں، چکر لگاتے رہیں گے تعویذ والے کے ہاں، چکر لگاتے رہیں گے عاملین کے ہاں، چکر لگاتے رہیں گے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوگی کہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ہم تعویذ کے قائل ہیں۔ میں آپ کے سامنے آیا ہوں درگاہ شریف پہ، پہلے میں نے دعا مانگی ہے، پھر آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہوں۔ ہم مزارات پہ جانے کے قائل ہیں، ہم بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگنے کے قائل ہیں۔ ہم ان بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تعویذ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا جائے اور بہتر کلمات کے ساتھ لکھا جائے، جو کلمات کفریہ نہ ہو، شرکیہ نہ ہو، وہ تعویذ جائز ہیں، ہم اس کے بھی قائل ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت سے دعا کرنے کا راستہ چھوڑ کر ان طرف جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، میرا خود کا تعلق حضور سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے ہے، ان کے دربار سے ہے،
اللہ پاک ہمیشہ یہ نسبت سلامت رکھے، اللہ رب العزت ان کی سچی غلامی ہمیشہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی قیامت تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی پیاروں کے ساتھ روز محشر حشر فرمائے، انہی کے ساتھ جنت میں جانے کی سعادت عطا فرمائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مزارات پہ کبھی کبھار دیکھ کر کہ ہمارے لوگ پھول لے کر، شرنی لے کر مزار شریف کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اور مزار شریف معمور ہوتا ہے، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مزار شریف کھلے گا، میں اندر جا کر فاتحہ پڑھوں گا، دعا کروں گا۔ لیکن مزار معمور کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت مزار معمور ہوتا ہے اس لیے کہ برابر مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، اور وہی ہمارے لوگ نمازیں چھوڑ کر اور مزار کے باہر بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ والے کو خوش کرنے آیا ہوں، فاتحہ پڑھنے آیا ہوں۔ اللہ کے ولی کبھی اس شخص سے خوش ہو ہی نہیں سکتے جو اللہ کا راستہ چھوڑ دے۔ خواجہ صاحب ساری زندگی لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے، غوث پاک نماز پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک لکھا، آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ تو نمازیں چھوڑ کر، شریعت کا راستہ چھوڑ کر، اور صاحب مزار کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ یہ خوش ہوں گے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ اچھا، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن حقیقت بیان کرنی چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں نہ ہی آپ کو دشمنوں کی تلواریں روک سکی، جس وقت دشمنوں کے سامنے آپ نے تلوار اٹھائی، نہ ہی دشمنوں کی تلوار روک سکی، نہ بچوں کی شہادت آپ کو لڑنے سے روک سکی، نہ ہی چھوٹے بلکتے بچوں کی شہادت آپ کو روک سکی، نہ ہی عورتوں کا خطرہ روک سکی، نہ ہی آپ کو اپنی شہادت کا جو معاملہ تھا وہ لڑنے سے روک سکا۔ کوئی چیز آپ کو لڑنے سے روک نہیں پا رہی تھی سوائے اس بات کے کہ جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے اپنی تلوار کو روک لیا، اس لیے کہ پہلے نماز ادا کروں گا، بعد میں جنگ ہوگی۔ سارے سال نمازیں قضا کر کے، نمازیں چھوڑ کر، مسجدوں کا راستہ چھوڑ کر، اور سال میں 10 دن امام علی مقام کے نام کی نیاز دے کر، نمازیں پورے سال چھوڑ کر، امام حسین کے پیغام کو چھوڑ کر، اور ان کی تعلیمات کو تار تار کر کے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں 10 روز امام علی مقام کے نام کی حلیم کرتا ہوں اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، تو کیا روز محشر امام علی مقام نے اگر یہ کہا جس نماز کی وجہ سے میں نے اپنی شہادت کا جام نوش کر لیا، وہ نماز پڑھنے تو مسجد میں آتا نہیں تھا، مجھے تیری حلیم کا کیا کرنا ہے، تو پھر کیا جواب؟
بجاهك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. تو بات چل رہی تھی کہ اگر حشر کے دن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ پورے سال تو میری تعلیمات کے خلاف کام کرتا رہا، نمازیں قضا کرتا رہا، اور مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی تھی، تو گھر پر بیٹھا رہتا تھا، تو کام میں لگا رہتا تھا، تجھے اپنی کمائی کے 500,000 نماز کے مقابلے میں ان 500,000 لینے کے چکر میں تو نمازیں چھوڑ رہا تھا، تو یہ بتا کہ تو نے میری تعلیمات کے مطابق کتنا کام کیا، تو پھر اس وقت کیا جواب دیں گے؟ یعنی اگر باپ بیٹے کو یہ کہے کہ تم پورے سال جو ہے تم نے دکان پر آنا ہے اور میں اب دکان نہیں جاؤں گا، اب سے دکان تم نے سنبھالنی ہے، پورے سال وہ دکان جائے کوئی نہیں، گھر کے جتنے کام ہیں کرے کوئی نہیں، اور پھر جب کوئی پوچھے بھئی تمہارا والد، تو کہ یار میرا والد تو بڑا اچھا انسان ہے، بڑا اچھا ہے، لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے، بڑی باپ کی تعریفیں کرے، کیا باپ اس بچے سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بھائی جواب دینا. باپ کیا بولے گا؟ بولے گا بھائی تیری تعریفوں کا اچار ڈالنا ہے، پورے سال کہتا رہا دکان جا، سال بھر دکان نہیں کیا، دکان برباد کر دی، گھر کا کوئی کام کیا نہیں، اور میں پریشان رہا تیرے چکر میں، تو نے ایسا میرا کوئی کام کیا تو نہیں، تعریفوں کا اچار ڈالنا ہے میں نے. تو اسی طرح بھائیوں عرس کی محفلیں سجائیں، میلاد کی محفلیں سجائیں، اور بزرگوں کے ایام کی محفلیں سجائیں، ان کے نام کی محفلیں سجائیں، لیکن پہلے ان کی تعلیمات پر عمل کریں. ایسا نہیں تعلیمات چھوڑ کر اور آپ سمجھے کہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ایسے حق ادا نہیں ہوگا، ایسے حق ادا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو کبھی یہ عمل چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. کون سا عمل؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے. کون سا عمل؟ کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، پھر سوتے تھے. شریعت میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. بیمار ہو سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کرو، صبح میں یاسین شریف پڑھ لو، سارے دن کے کام آسان ہو جائیں گے. بیمار ہو سورہ فاتحہ شریف پڑھ لو. اور اگر یہ ڈر رہتا ہے کہ مجھ پر کوئی جادو کر دے گا، ٹونا کر دے گا، رات کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے سو. گھر میں جب داخل ہو آیت الکرسی پڑھو، جب گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھو، اللہ حفاظت فرمائے گا. اس کے ساتھ ایک بات بزرگوں نے لکھی ہے خاص، کہ جو انسان غسل کے ساتھ رہے یعنی پاک ہو اور باوضو رہے، یعنی ہر وقت جیسے وضو ٹوٹے فوراً جا کر وضو کر لے، جیسے حاجت ہوئی فوراً اس نے وضو کر لیا، ایسے انسان کو اللہ رب العزت ان ناپاک چیزوں سے، جادو سے، آسیب سے محفوظ فرماتا ہے. تو اسی لیے یہاں حضرت گلشاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس میں آئے ہیں، تو یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب سے کوئی نماز قضا نہیں کروں گا. نیت کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کریں گے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو جو دین نے احکام ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کروں گا. اور ہاں ایک بات یاد رکھیں، تصوف کے اندر ایک بات بڑی خاص ہے شریعت میں. امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت زہد و تقوی پہ کوئی کتاب نہیں لکھی؟ آپ نے فرمایا لکھی ہے. کہا کون سی کتاب؟ کہا کتاب البیوع، جس میں تجارت کے مسائل لکھے ہیں، بزنس کے مسائل لکھے ہیں، کاروبار کرنے کے مسائل لکھے ہیں، حرام اور حلال طریقے سے کمانے کے مسائل لکھے ہیں. فرمایا جو آدمی حرام سے نہیں بچ سکتا وہ تقوی پر چل ہی کوئی نہیں سکتا. کہا حرام کمائی سے بچنا زہد و تقوی کے لیے، تصوف کی منزلیں طے کرنے کے لیے اور
جو ہے وہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ حرام سے بچے اور حلال کمائی کھائے، وہ رشوت نہ لے، وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے، وہ کسی کا مال نہ کھائے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ضروری ہیں روحانیت حاصل کرنے کے لیے، اور گناہوں سے بچنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ساری رات میں 200 نفل پڑھے، صبح اٹھ کر وہ ناچ گانا دیکھ لے، وہ 200 نفل پڑھنے سے جتنی روحانیت ملی تھی ساری ختم ہو جائے گی۔ تو انسان جب بھی نماز پڑھتا ہے اس میں روحانیت داخل ہوتی ہے، پھر جب وہ بد نگاہی کرتا ہے تو یہ آنکھوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جو اندر روحانیت ہوتی ہے وہ ساری باہر چلی جاتی ہے۔ ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، ہاتھ کے ذریعے ساری روحانیت باہر چلی جاتی ہے، پیر کے ذریعے، شرمگاہ کے ذریعے سب باہر چلا جاتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، جو یوں دعا کرتے ہیں اللہ کریم دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، آنکھ سے محفوظ فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضور ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا فرمائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، اور حضور بھی یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ اس نے کہا حضور بڑے دور سے آیا ہوں، کچھ اور بھی دعا فرمائیں۔ آپ نے پھر یہی دعا فرمائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ تیسری بار پھر اس نے کہا حضور بہت دور سے آیا ہوں، کچھ اور بھی دعا فرمائیں۔ آپ نے تیسری بار پھر یہی دعا فرما کر فرمایا، کیا کوئی دنیا میں اور آخرت میں ایسی بھی بھلائی ہے، ایسی بھی چیز ہے جو اس دعا سے باہر ہو؟ مفسرین نے لکھا کہ اس میں جو لفظ دنیا ہے، جب بندہ کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا، فرمایا یہاں دنیا سے مراد اچھی بیوی بھی ہے، دنیا سے مراد اچھا پڑوسی بھی ہے، اولاد بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، دنیا کی ہر بھلائی والی شے جو انسان کو پسند ہوتی ہے، جائز ہے، وہ تمام جائز شے اس لفظ دنیا میں شامل ہے۔ اور اسی طرح لفظ آخرت میں آخرت کی تمام بھلائیاں شامل ہیں، تو گویا جس نے یہ دعا مانگی اس نے دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں مانگ لی۔ تو کثرت سے یہ دعا کیا کریں، بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے، وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اور تیسری بات کہ جب دعا کرنی چاہیے، دعا کی اتنی اہمیت ہے، تو دعاؤں میں ایک دعا اور بھی بڑی خاص ہے، وہ جو ہم نماز میں 5 وقت مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلے رب کی تعریف کرتے ہیں، تو تمام جہانوں کا پالنے والا، تو ہی رحمان، تمام خوبیاں تیرے لیے، تو تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، روز حشر کا مالک بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انعام یافتہ بندے وہ ہیں جو رب العالمین جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جن سے رب راضی ہو گیا وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ انبیاء انعام یافتہ لوگ ہیں، صدیقین انعام یافتہ لوگ ہیں، صالحین انعام یافتہ لوگ ہیں، شہداء انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان پر انعام فرمایا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، تصوف کی منزلیں طے کرنے کے لیے، چاہے آپ داتا صاحب کو پڑھ لیں، چاہے آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیں، ہر صورت آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ ایمان اور عقیدہ درست ہونا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کیسی محبت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت ابھی تھوڑا بیٹھ جائیں، میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کس طرح محبت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اور کس کے اوپر حضور نے خود حکم دیا کہ اس کو قتل کیا جائے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔
حضور اپنے اہل بیت سے کیسی محبت فرماتے اور حضور اپنے اصحاب سے کیسی محبت فرماتے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے رسول کو راضی کرنا ضروری ہے، اور رسول کو راضی کرنے کے لیے حضور کی ہر نسبت سے محبت ہونا ضروری ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے امام نے تو واضح کہہ دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جیت اس میں ہے کہ حضور کو مانا جائے اور بغیر کسی اعتراض کے مانا جائے۔ حضور علیہ السلام وہ مالک ہیں، اللہ نے انہیں مالک دو جہاں بنایا ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے، جسے جو چاہے عطا کرتے ہیں۔ ہجرت پر گئے، اپنی جگہ حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ کو سلا دیا، مالک ہے ان کی مرضی۔ ساتھ میں ابو بکر کو لے گئے، مالک ان کی مرضی۔ خلیفہ بلا فصل کو حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے گئے، ان کی مرضی۔ حضرت ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، حضرت علی موجود، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود، لیکن فرمایا بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بلال اذان دے گا، حضور نے بلال سے اذان دلوائی، ان کی مرضی۔ یہ تو حضور کی مرضی ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے۔ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو حضور کے عطا کرتا لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائے؟ یہ تو آقا کی مرضی ہے نا، وہ جسے جو چاہے عطا کر دے۔ اور مسلمان وہ ہے، سچے ایمان والا وہ ہے جو حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی قدر کرے۔ نسبت ہو حضور سے، حضور کا بے ادب نہ ہو، حضور کا گستاخ نہ ہو، حضور سے ایمان لانے والا ہو، حضور سے نسبت رکھنے والا ہو، حضور سے محبت کرنے والا ہو، حضور سے نسبت رکھنے والا ہو، اس سے محبت کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے جناب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تمام انسانوں میں سب سے افضل انبیاء علیہ السلام ہیں، انبیاء علیہ السلام، یہ عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی امت میں سب سے افضل وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا، یا اگر کوئی نابینا تھا اور اس نے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت پائی، جس سے شرف صحابیت ملا۔ اور یاد رکھیں اہل بیت جتنے ہیں یہ بھی صحابی ہیں، جس سے شرف صحابیت ملا، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سب مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اور فرماتے ہیں ان میں وہ 313 سب سے زیادہ افضل ہیں جنہوں نے بدر تک شرکت کی، بدر میں شرکت کی۔ فرمایا ان بدریوں میں سب سے زیادہ افضل وہ 40 ہیں جو حضرت عمر تک مسلمان ہوئے۔ فرمایا ان 40 میں سب سے افضل وہ 10 ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا۔ فرمایا ان 10 میں سب سے افضل وہ 4 ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا۔ فرمایا ان 4 میں سب سے افضل وہ ہیں جنہیں ابو بکر کہا جاتا۔ کہا اس کے بعد عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضور علیہ السلام کی ہر نسبت سے محبت ہونا ضروری ہے۔ جس نے حضور کی نسبتوں کی قدر نہیں کی، اللہ رب العزت کے نزدیک بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو اللہ والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور جب فرما دیا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو جنہیں حضور نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا اور 17 بار کھڑا کیا، کیا وہ اللہ کے انعام یافتہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ انعام یافتہ ہو کون سکتا ہے؟ اس جیسا انعام یافتہ ہو کون سکتا ہے کہ جنہیں حضور اپنے مصلی پر کھڑا کریں؟ اور جو ان کی گستاخی کرے، کیا وہ انسان ٹھیک ہو سکتا؟ تو یاد رکھیں حضور کی ہر نسبت سے محبت کریں، اور یہ مالکوں کی مرضی ہے، انہوں نے جسے جو چاہا عطا کیا۔ حضور کے عطا کے اوپر اعتراض نہ کریں،
حضور کے ہر صحابی سے، اہل بیت سے، تمام اولیاء سے محبت رکھیں اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ ان کے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فلاح پائیں گے، اور ان کا راستہ یہی ہے کہ شریعت پر عمل کیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بروز جمعہ بعد نماز مغرب، بروز جمعہ بعد نماز مغرب حضور سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار شریف پر عرس اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ محفل ہے، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ مغرب کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالیٰ مفتی عبدالجبار صاحب کا خطاب بھی ہوگا، اور انشاءاللہ محفل بہت مختصر ہوگی۔ جو نعت خواہ حضرات تشریف لائیں گے، جو آئیں انشاءاللہ، کوشش ہے کہ جو بھی آئیں گے انشاءاللہ حاضری لگے، لیکن آپ سب نے ایک تو صرف اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھنے ہیں، صرف اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھنے ہیں۔ یہ اس لیے کیونکہ ان کا عرس ہے، اور اعلیٰ حضرت کے سارے کلام ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یہ کہ کوشش کریں، یہ سمجھیں کہ آپ سب نے اعلیٰ حضرت کے کوئی نہ کوئی ایسے کلام پڑھنے ہیں جو کلام پبلک کو بھلے نہ پتہ ہو، آپ سنائیں گے تو پتہ چلے گا۔ کوشش کریں، تیاری کریں، کل کا دن ہے، سخی کے قدموں میں پڑھیں گے انشاءاللہ، برکتیں ملیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نئے نئے کلام اس سے یاد کرنے کا، جو اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے ہیں، جو آپ کو یاد نہیں ہے، یاد کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام یاد کر کے، لیکن کوشش یہ کیجئے گا کہ ہر نعت خواہ کو 3 سے 4 منٹ ملیں گے، اس لیے کیونکہ ماشاءاللہ ابھی بھی ہمارے 5-8 نعت خواہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی شرکت کرے اور بھی نعت خواہ ظاہر سی باتیں آئیں گے، تو کوشش یہ کی جائے گی کہ عشاء کی نماز سے پہلے پروگرام میں نعت خوانی اور بیان ہو جائے۔ بیان کا دورانیہ بھی 35-40 منٹ ہی رکھا جائے گا تاکہ وقت سے معاملات ہو جائیں۔ 8:15 بجے عشاء کی جماعت ہے، اور پھر فاتحہ، دعا، لنگر شریف انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں سب شرکت کریں گے، ہاں انشاءاللہ ضرور شرکت کریں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جناب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جناب امام اعظم حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، امام اعظم نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، اور سرکار غوث اعظم نے، مجدد حضرت خواجہ نقش بند نے، حضرت زندہ شاہ مدار نے، خواجہ اویس کرنی نے، امام رفاعی، امام شاذلی، عمر شہاب الدین سہروردی، اور حضرت خواجہ نقش بند نے، حضرت خواجہ غریب نواز نے، مجدد الفسانی نے، بابا فرید نے، داتا گنج بخش علی حجویری نے، اور تمام بزرگوں نے جو عقائد اسلام کے بیان کیے، جب ان عقائد پر حملہ کیا گیا تو ان کی حفاظت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے کی۔ عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ۔ آج کے وقت میں اپنے عقائد پر اور جناب غوث اعظم اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کے لیے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ حضور سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو دونوں شہزادے آپ کے قدموں میں آرام فرما ہیں، ان کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت کا دامن تھام کے رکھا جائے، تاکہ ناسبیت بھی آپ سے دور رہے، خارجیت بھی دور رہے، رافضیت بھی دور رہے۔ تو ان سب کے لیے اعلیٰ حضرت کا دامن تھام کے رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام حضرات اس میں جو ہے شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں، کوشش کریں مغرب کی نماز درگاہ شریف پر پڑھیں۔ اور یہ ہمارے جتنے ماشاءاللہ ثنا خواہ بھائی بیٹھے ہیں، میں ماشاءاللہ یہ حیدرآباد کے ثنا خواہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ ابھی ناموس قرآن کا جب معاملہ ہوا، ماشاءاللہ ان سب نے اپنا کردار نبھایا، اور سب درگاہ شریف کی کانفرنس میں آئے، حالانکہ وہاں پڑھنے کا موقع نہیں تھا، لیکن سب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آئے۔ اللہ پاک ان کے اس جذبے کو سلامت رکھے۔ اور اس سے پہلے بھی ناموس رسالت کے جو معاملات ہوئے، اس کے لیے ریلیاں نکلی، تحفظ کے لیے نکلا، یہ نکلنا ہم پر فرض اور لازم ہے۔ حضور کی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے تھے نا کہ نماز دن میں 5 وقت فرض ہے، حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے نکلنا 24 گھنٹے فرض ہے، 24 گھنٹے فرض ہے۔ تو اس فرض کو ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے نبھایا، اور اس کے لیے کوششیں کاوشیں کرتے ہیں، جو لوگ نہیں کر رہے انہیں بھی کرنی چاہیے، اور یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا حملہ ہو رہا ہے شریعت کے اوپر، کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت جلد کوئی لائے عمل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس حوالے سے بھی اپنے اندر کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو جو ہے وہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے جتنے بھائی ہیں ان سے میری گزارش ہے،
خاص طور پر کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیں، مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلام پڑھیں، تاج الشریعہ کے کلام پڑھیں، مولانا جامی کے کلام پڑھیں، حضرت شیخ سعدی کے کلام پڑھیں، اور جو ایسے بزرگ ہیں جو سید العقیدہ علماء ہیں اور صوفیاء ہیں ان کے کلام پڑھیں، نہ کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شاعر ہے، اس بیچارے کی عقیدت اپنی جگہ لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو وہ کبھی ایسے بھی شعر لکھ جاتا ہے جو شریعت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے شعروں سے بچیں، ایسے نہیں۔ دیکھیں چاہے حضرت ابو بکر ہوں، چاہے حضرت عمر ہوں، چاہے حضرت عثمان ہوں، چاہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حسنین کریمین کی ذات، یا حضرت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، یا رسول اللہ کی ذات ہو، ہمیں ان بزرگوں کی شان ویسے بیان کرنی ہے جیسے شریعت نے بتایا، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔